اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق عن المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے کے سارے مل کر۔ سات سفر کی جو مناسبت ہے صاحب تقویم شیعہ کے مطابق انہوں نے مختلف اقوال نقل کیے، جس میں سے شیخ مفید علیہ الرحمہ، شہید اول علیہ الرحمہ اور صاحب مصباح الکفامی علیہ الرحمہ کا یہ قول ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت 7 سفر کو واقع ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں 28 سفر کا قول بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی صاحب تقویم شیعہ نے ایک روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل فرمائی ہے کہ جس میں امام علیہ السلام امام موسیٰ بن جعفر یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بیان فرماتے ہیں، کہ جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ولد علیہ السلام بالابواء بین مکہ والمدینہ فی شہر ذی الحجہ، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ابواء کا ایک مقام ہے جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، وہاں پہ ہوئی اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ تو لہٰذا اس قول کے مطابق جو 7 سفر ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم ولادت نہیں بنتا، بلکہ وہ امام حسن علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ اور نجف اشرف اور عراق کے جو باقی علاقے ہیں وہاں کی یہی سیرت رہی ہے مومنین کی کہ 7 سفر کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے، اور 28 سفر کو شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ مناسبت شہادت امام حسن علیہ السلام کی تھی، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا یہ دستور رہا ہے کہ اپنے مرحومین کو ایسے مواقع پہ یوں یاد کرتے ہیں کہ مجلس حسین ہوتی ہے، مجلس شہادت امام حسن ہوتی ہے، لیکن اس کا ثواب اپنے مرحوم کو ایصال کرتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں آج کی جو مجلس کا انعقاد کیا گیا وہ شہادت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے، اور اس کا ثواب ہم ہدیہ کرنے جا رہے ہیں مولانا حجت الاسلام شیخ اعظم ساقی صاحب کے والد مرحوم کے لیے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ مجلس کی شروع میں شیخ صاحب کے والد مرحوم کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم علماء کرام، برادران محترم، عزاداران امام حسن مجتبیٰ، موضوع گفتگو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور ذکر فضائل اور ذکر مصائب بھی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ مصائب سے قبل جس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اور کیسا سلوک تھا۔ یہاں پہ اس بحث کو مقدماتی طور پہ بیان کرنا بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے کہ غلام، کنیز، لونڈی، عبید و اماء، اس کے حوالے سے اسلام کا کیا موقف ہے۔ کیا اسلام نے غلامی کی بنیاد رکھی؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آزاد انسانوں کو غلام بنا لیا جائے؟ اسلام کا کیا موقف ہے؟ اسلام کے موقف کو مختصر طور پہ بیان کرنے کے بعد جو خاندان اہل بیت کا کردار رہا ہے
اور خاندان اہل بیت کے فرد میں سے امام حسن مجتبیٰ کا جو کردار رہا ہے وہ واضح کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ کیا اسلام آزاد انسانوں کو غلام بنانے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، تو جس امام کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں، امیر کائنات امیر المؤمنین کے بارگاہ میں چلتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ نہیں، اسلام کی بنیاد استرقاق پہ نہیں ہے۔ استرقاق یعنی غلام بنانے پہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بنیاد عتق کے اوپر ہے، یعنی آزاد کرنے کے اوپر ہے۔ اور امیر المؤمنین اسلام کے کلام سے دو حدیثیں آپ کی خدمت میں۔ پہلی حدیث جسے الوافی میں نقل کیا گیا کہ جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام بعثت نبوی کا فلسفہ اور وجہ بیان کرتے ہیں، اور اسی سے اسلام کا موقف واضح ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ بعث اللہ محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ لیخرج عبادہ من عبادت عبادہ الی عبادتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو رسول بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے بندوں کی غلامی سے نکال دے۔ وَمِنْ عُہُودِ عِبَادِهِ إِلَىٰ عُہُودِهِ وَمِنْ طَاعَةِ عِبَادِهِ إِلَىٰ طَاعَتِهِ، اور اپنے بندوں کو عباد کی اطاعت سے، عباد کے عہد و پیمان سے نکال کر، یعنی بندوں کو بندوں کی اطاعت سے نکال کر اپنی اطاعت کی طرف لے آئے۔ وَمِنْ وِلَایَةِ عِبَادِهِ إِلَىٰ وِلَایَتِهِ، اور بندوں کو بندوں کی سرپرستی اور حاکمیت اور ولایت سے نکال کر اپنی حاکمیت، اپنی سرپرستی اور اپنی ولایت میں لے آئے۔ اور یہ وہ بندگی کے نظام ہے کہ جس بندگی سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کو بندہ بناتا ہے تو وہ غلام بن جاتا ہے، لیکن انسان اگر اللہ کا بندہ بنے تو وہ انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اور نہج البلاغہ میں پھر مولا امیر المؤمنین السلام نے فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا، کہ تو کسی دوسرے کا غلام نہ بننا، کبھی بھی کسی کا عبد نہ بننا، کبھی بھی کسی کا غلام نہ بننا۔ کیوں؟ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا، اللہ نے تمہیں حر اور آزاد بنایا ہے۔ تو یہ اسلام کا موقف آ گیا کہ اسلام بندوں کے تحت غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والا ہے۔ انسان کے بارے میں یہ موقف رکھتا ہے کہ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، کوئی کسی کے ماتحت نہیں ہے، فقط اللہ کی حاکمیت ہے اور اللہ کے ماتحت سب ہیں۔ کوئی شخص، کوئی بندہ دوسرے بندے کا غلام بھی نہیں، اس کے ماتحت بھی نہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ موقف جب آ گیا تو اب یہ سوال اٹھا کہ پھر یہ کیا نظام ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ غلام ہیں، کنیزیں ہیں، انہیں خریدا جاتا ہے، انہیں غلام بنایا جاتا ہے۔ اس کا کیا راز ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو یہ بات واضح ہے کہ اسلام نے کسی آزاد کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دی۔ فقط ایک مورد ایسا ہے کہ جس میں انسانی جان کی حفاظت کی خاطر اسے غلام بنانے کا حکم دے دیا۔ وہ کون سا مورد ہے؟ فقہ کی کتابوں میں کتاب الجہاد میں یہ بحث آتی ہے، منہاج الصالحین میں جو سید خوئی علیہ رحمہ کی تھی وہاں پہ کتاب الجہاد موجود ہے، اور شرائع الاسلام میں یہ تفصیلی بحث موجود ہے۔ فقط جو جہاد کا مرحلہ ہے کہ جب یہ جنگ ہو وہ بھی کس کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ۔ کفار بھی کون سے؟ جو اہل کتاب نہ ہوں۔ جب ان کے ساتھ جنگ ہوگی تو جنگ میں جو معتدین ہیں، جو مسلمانوں کے اوپر تجاوز کرنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، جب ان کے ساتھ مسلمان جنگ میں مقابلہ کریں گے تو جنگ کے دوران کسی کو قیدی بنانے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ جنگ کے دوران جو مقابلے پہ آئے اسے مارنا ہوتا ہے، اسے قتل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے، مسلمان مسلط ہو جائیں، جنگ جیت جائیں،
تو جیسے ہی جنگ جیتیں گے، اب جو بھی ان کے تسلط میں آئیں گے، جو بھی ان کے قبضے میں آئیں گے، اب انہیں مارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یعنی اسلام قیدی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں پہ اگر ہم اس کو کلی طور پہ دیکھیں کہ کفار سے جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بہت سارے لوگ قیدی بن گئے، اب ان قیدیوں کے متعلق کیا کرنا ہے؟ تو 5 ممکنہ طریقے ہو سکتے ہیں، جس میں سے جو ایک طریقہ ہے وہ بہترین طریقہ ہے۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی قیدی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس کے اوپر بہت بڑا یہ اعتراض آئے گا کہ سب قیدیوں کو قتل کر دینا یہ اسلام کی رحمت کے خلاف ہے، یہ اسلام کی جو محبت اور اسلام کی جو انسان دوستی ہے اس کے یہ خلاف ہے۔ اور پھر اگر قتل کر دیا جائے تو اس سے شدید نفرت پھیل سکتی ہے، لوگوں کے دلوں میں کینہ و بغض آ سکتا ہے کہ جب پکڑ لیا تھا سب کو تو کیوں سب کو مار ڈالا، وہ مقابلہ تھوڑی کر رہے تھے، آپ جیت چکے تھے۔ لہٰذا یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس کو اگر انسان غور و فکر کے ساتھ سوچے گا تو وہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ تو لہٰذا پہلا احتمال ختم ہو گیا کہ سب کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور یہی حکم ہے کہ تسلط پا لینے کے بعد، غلبہ پا لینے کے بعد کسی قیدی کو مارنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا آپشن کیا رہتا ہے کہ تمام جو قیدی ہیں انہیں جیل میں ڈال دیا جائے، زندانوں میں ڈال دیا جائے۔ تو اس کے اوپر جو بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ جب اتنے زیادہ قیدی جیلوں میں ڈالے جائیں گے تو ان کے اخراجات، ان کے کھانے پینے کے خرچے، تو یہ اسلام کے اوپر بہت بڑا بوجھ بنے گا، بیت المال کے اوپر بہت بڑا بوجھ بنے گا۔ اور پھر جب سب کو قید کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ قید کر کے جب زندانوں میں ہوتے ہیں تو ان کے اندر مزید نفرت کی آگ بھڑکتی ہے، مزید وہ نفرت کے اندر چلے جاتے ہیں اور یوں ان کی سازشیں زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ لہذا سب کو قیدی بنا لینا یہ بھی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مفید نہیں ہے، لہذا یہ احتمال بھی باطل ہو جائے گا۔ تیسرا احتمال کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ تم چلے جاؤ اپنے اپنے ملکوں میں، جن شہروں سے آئے تھے، جو اپنے گھر سے آئے تھے، چلو گھر چلے جاؤ۔ اگر اس تیسرے احتمال کو اپنایا جائے کہ جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر دوبارہ سے دشمنی کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ آج یہ ہار گئے تھے اور دوبارہ یہ چھوڑے جا رہے ہیں تو دوبارہ یہ دشمنی کی بنیاد رکھیں گے اور ایک طرح سے دوبارہ پلاننگ کریں گے، اور جو اپنا بدلہ نہیں لے سکے وہ دوبارہ لینے کی ٹھان کے آئیں گے۔ لہٰذا یہ والا جو آپشن ہے یہ بھی نقصان دہ ہو گیا اسلام کے لیے۔ 3 آپشن ختم ہو گئے۔ چوتھا آپشن، اور چوتھا جو آپشن یہ ہو سکتا تھا کہ انہیں آزاد کر دیا جائے لیکن انہیں واپس اپنے گھروں کو نہ جانے دیا جائے، انہیں کہا جائے کہ تم دار اسلام میں رہو گے، تم جو مسلمانوں کا ملک ہے تم اسی میں رہو گے، اپنے ملکوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی حکومتوں میں جا کے، کیونکہ تم نے وہاں پہ سازشیں کرنی ہیں، دوبارہ سے تم نے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنی ہے، لہٰذا وہاں پہ ہم نہیں جانے دیں گے، تمہارے لیے بارڈر بند کر دیں گے اور تم نے کہاں پہ رہنا ہے؟ مسلمانوں کے ملک میں رہنا ہے۔ اگر اس طریقے سے انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے اور مسلمانوں کے ملک کے اندر آزاد چھوڑا جائے تو اس کے اوپر سب سے بڑا یہ اعتراض آئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر انہیں آزادی دے دی گئی ہے کہ اب وہ چاہیں تو کسی مسلمان کی لوٹ مار کریں، کسی مسلمان کا خون بہا دیں، اور چونکہ انتقام کی آگ پہلے سے لگ چکی ہے تو اگر انہیں اس طرح سے آزاد چھوڑ دیا جائے وہ بھی مسلمانوں کے ملک میں، تو پھر مسلمانوں کے جان اور مال کو خطرے میں ڈالنے کے یہ مترادف ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ 4 احتمال بھی باطل ہو گئے۔ تو اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ 5واں جو آپشن اسلام نے اپنایا کہ انہیں مسلمانوں کے گھروں میں رکھا جائے، زندانوں میں نہ رکھا جائے، جیلوں میں نہ رکھا جائے، انہیں مسلمانوں کے گھروں میں رکھا جائے اور مسلمانوں کی ولایت کے تحت ان کی سرپرستی میں رکھا جائے، اور یہ جو بھی خرید و فروخت کریں گے وہ مسلمانوں سے پوچھ کر کریں گے، جو بھی معاملہ کریں گے وہ مسلمانوں کے ماتحت ہوگا، شدید قسم کی اس کے اوپر نگرانی ہوگی، اور اسی کو کیا کہتے ہیں کہ انہیں مسلمانوں کا غلام بنا دیا جائے۔
تو یہ وہ احتمال ہے کہ جسے اسلام نے اپنایا، نہ اس میں ان کو زندان کی ہوا کھانی پڑے گی، نہ اس میں ان کو آزاد کر کے مسلمانوں کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا، اور نہ ہی اس طرح سے ان کو قتل کر کے ان کی جان کو گنوا دیا جائے گا، بلکہ ان کو ایک اسلامی معاشرے میں رکھا جائے گا، مسلمانوں کے گھروں میں رکھا جائے گا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر جیسا ان کو ماحول دیا جائے گا۔ اور پھر گھروں میں رکھنے کے بعد دو اسلام نے اقدام کیے، ایک کو عتق کا باب کہتے ہیں کہ ان کی آزادی کے بہت سارے اسباب رکھ دیے، اور دوسرے کو ان کے حقوق کا باب کہتے ہیں۔ اور امام حسن مجتبیٰ کی جو سیرت کا تعلق ہے وہ باب عتق سے بھی ہے اور حقوق سے بھی ہے، کہ دونوں جگہوں پہ اسلام نے ایک ایسا سیٹ اپ رکھا کہ یہ پھر زیادہ دیر غلام نہیں رہنے والے، بلکہ یہ مسلمانوں سے اتنے متاثر ہوں گے، اسلام کی تعلیم سے اتنے متاثر ہوں گے کہ یہ متاثر اس حد تک ہوں گے کہ اب اگر خاندان اہل بیت والے ان کو آزاد کریں گے تو یہ رونے لگ جائیں گے، کہیں گے کہ مولا ہمیں آپ کی غلامی میں رہنا ہے، ہمیں آپ آزاد نہ کیجیے۔ اس طرح کے ان کو حقوق دیے گئے۔ اور یہاں پہ رقیت اور جو عتق کی بنیاد رکھی، وہ چند ایک بنیادیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ غلام بنانے کی فقط ایک بنیاد ہے، یعنی آج کے دور میں اگر کوئی سوال کرے کہ کیا آج کے دور میں کسی کو غلام بنایا جا سکتا ہے، آپ کہیں گے بالکل نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی جنگ ہو رہی ہے کیا امام علیہ السلام کے ساتھ مل کے کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے؟ نہیں، کوئی یہ نظام ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ آج کے دور میں کسی کو غلام بنایا جائے۔ فقط ایک ہی سیٹ اپ تھا کہ کفار سے جنگ ہوگی، جہاد ہوگا، اور جب مسلمانوں کو غلبہ ملے گا تو انہیں قیدی بنا کے رکھا جائے گا، جو آج کل کے نظام میں نہیں ہے، آج کل کے دور میں یہ مورد نہیں ہے۔ لہٰذا آج کل کے دور میں یہ باب بند ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی ایسا مورد پیدا ہی نہیں ہوتا کہ جس میں استرقاق کے سبب پیدا ہوں، استرقاق یعنی غلام بنانے کے اسباب پیدا ہوں۔ اور جب غلام نہیں ہیں تو اس کے بعد جو عتق کے اسباب ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک سبب تھا غلام بنانے کا، لیکن آزاد کروانے کے دسیوں سبب اسلام نے رکھے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور اس کے مصارف بیان ہوئے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں پہ تم نے خرچ کرنی ہے، کس کس کو زکوٰۃ دینی ہے، ان میں سے للفقراء والمساکین، اور اسی میں سے ایک مورد کیا آیا، وفی الرقاب، کہ زکوٰۃ کا ایک مصرف کیا ہے کہ جس میں غلاموں کے اوپر خرچ کرنا ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کی خاطر آپ نے زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے، یعنی یہ باقاعدہ مورد ہے۔ جس طرح ہم زکوٰۃ فطرہ دیتے ہیں تو زکوٰۃ فطرہ میں سب کی زکوٰۃ فطرہ جمع کر کے ایک غلام کو آزاد کرایا جائے تو یہ ایک باقاعدہ مورد ہے۔ کھیتی باڑی کسان کرتے ہیں، اپنی گندم کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ اپنی گندم کی زکوٰۃ کہاں پہ خرچ کریں؟ ایک غلام کو آزاد کروانے میں۔ یہ باقاعدہ مستقل مورد قرآن مجید نے زکوٰۃ کے طور پہ رکھا۔ اور اس کے بعد انفاق کے جو مستحب موارد ہیں اس میں سے بھی عتق کو رکھ دیا، اور یہاں تک کہ غلام آزاد کرانے کو ثواب کا ایک پیمانہ بنا دیا۔ اور جب بھی کسی عمل کا ثواب بتانا مقصود ہوتا تو یوں کہا جاتا کہ اگر یہ عمل کرو گے تو ایک غلام آزاد کرانے کا ثواب، یہ عمل کرو گے تو 10 غلام آزاد کروانے کا ثواب، یعنی اتنی اس بارے میں اسلام نے تشویق دلائی۔ اور اسی طریقے سے ایک مورد اللہ تعالیٰ نے یوں رکھا کہ عبادت اللہ کی ہوگی، وعدہ اللہ سے ہوگا، لیکن اس کا جب کفارہ ادا کرنا پڑے گا تو اس میں غلام آزاد کروانا پڑے گا۔ اس میں سے ایک مورد کہ انسان قسم اللہ کی کھائے گا، لیکن جب قسم توڑے گا تو اس کے کفارے میں سے ایک آپشن یہ رکھا گیا کہ تمہیں قسم توڑنے کا کفارہ یہ ادا کرنا ہے کہ غلام آزاد کروانا ہے۔ اسی طریقے سے جو قتل خطا ہے، تو کوئی غلطی سے کسی کو قتل کر دے تو اس کے کفارے میں بھی غلام آزاد کروانے کو رکھ دیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اس کافر کو قتل کرے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں ہے، جسے کافر معاہد کہتے ہیں، تو اس کا کفارہ بھی کیا ہوگا؟ غلام کو آزاد کروانا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو اس زمانے میں زہار کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اس وقت تک اس کی بیوی اس کے اوپر حلال نہیں ہوتی تھی جب تک وہ غلام آزاد نہ کروائے۔ اور اسی طریقے سے ماہ رمضان کا جو روزہ چھوڑ دے اس کے کفارے میں بھی ایک آپشن یہ رکھا کہ ایک روزے کے بدلے میں کفارے کے طور پہ ایک غلام آزاد کروانا پڑے گا۔
اور اسی طریقے سے جو نظر اور منت کو توڑ دے وہ پورا نہ کرے، اس کے کفارے میں بھی یہ رکھ دیا کہ تم نے غلام کو آزاد کروانا ہے۔ اور اس کے علاوہ غلام کو آزاد کروانے کے لیے تدبیر اور مکاتبہ جیسے احکام رکھے۔ تدبیر یعنی یہ نسل در نسل غلام نہیں رہے گا، بلکہ جو مالک ہے وہ وصیت کرے گا کہ تم میری وفات کے بعد آزاد ہو جاؤ گے، اس وصیت کو نافذ کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے مکاتبہ کے عقد کو نافذ کیا گیا کہ ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے کہ میں کما کے اتنا دوں گا تو مجھے تم آزاد کر دو گے، یہ مکاتبہ کا عہد و پیمان رکھا۔ اور اسی طریقے سے یہ رکھا کہ اگر کوئی کسی کی کنیز ہے تو کنیز کے ساتھ جو مجامعت کرنا ہے اس کے لیے عقد نکاح کی جگہ عقد ملک کو قرار دیا۔ یعنی کسی بھی خاتون کے حلال ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ عقد نکاح ہے، دوسرا طریقہ عقد ملک ہے۔ تو یہ جو عقد ملک ہے اس کو باقاعدہ نکاح کی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جب یہ خاتون، یہ جو کنیز ہے، جیسے ہی حاملہ ہوگی یہ خاتون آزاد ہو جائے گی، کیونکہ جب اس کا بچہ پیدا ہوگا، بچہ آزاد ہوگا، بچہ اپنے والد کا اور اپنی والدہ کا جو غلام ہے اس کا مالک نہیں بن سکتا، تو اس کی والدہ آزاد ہو جائے گی۔ یوں ام ولد کی بنیاد اسلام نے رکھی۔ اور اسی طریقے سے ایک آپشن یہ بھی رکھا کہ من نکل بعبد یا امتی، کہ جو اپنے غلام اور کنیز پہ زیادہ ظلم کرے گا، شدید قسم والا جو ظلم کرے گا، تو فوراً ہی اس کی غلام اور اس کی جو کنیز ہے آزاد ہو جائے گی بغیر کسی اختیار کے۔ ظلم کو منع کر دیا گیا کہ اگر ظلم کرو گے تو یہ فوراً آزاد ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی غلام مسلمان ہو جاتا ہے تو باقاعدہ بیت المال سے حصہ خاص کیا گیا کہ اب اس کو آزاد کروانا ہے، کافر اس کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا، اسے آزاد کروا دیا گیا۔ یعنی دسیوں موارد ایسے ہیں کہ جو اسلام نے رکھے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی غلام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ غلام ہو یا غلاموں کی اولاد ہو، کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقوں کو اپناتے ہوئے خاندان اہل بیت کے ہر فرد نے غلاموں کو آزاد کروانے کی تحریکیں چلائیں۔ چھٹے امام نے، پانچویں امام نے اور امام حسن مجتبیٰ نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا، کتنی کنیزوں کو آزاد کیا، خود اپنے پیسوں سے مزدوری کر کے خرید کر امیر المومنین نے کتنے غلاموں کو آزاد کیے۔ دسیوں غلام نہیں بلکہ ہزار تک کی تعداد موجود ہے کہ اتنے غلاموں کو خاندان اہل بیت نے آزاد کیا۔ اور پھر آپ کے سامنے یہ چیز آ گئی کہ ایک مورد ہے غلام بنانے کا، دسیوں موارد ہیں غلام کی آزادی کے۔ اب وہ جو غلام بنا کے رکھنا ہے مسلمانوں کے گھروں میں، اس کی بھی بہت زیادہ حقوق رکھتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس غلام کے اوپر کوئی ظلم کر سکتا ہے اور اس کو جانوروں کی طرح رکھے گا، اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکات کر سکتا ہے کہ جو اس کے اوپر ظلم شمار ہوتی ہیں، اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ اور ایسی روایات اور سیرت اہل بیت ہمارے سامنے آئی کہ جو انہوں نے غلاموں کے ساتھ سلوک کیا تو پھر ان کے غلام حضرت سلمان بنتے ہوئے نظر آئے، حضرت ابو ذر بنتے ہوئے نظر آئے، قنبر و سلمان، ابو ذر اور حضرت بلال جیسی شخصیات متعارف ہوئیں کہ اتنا ان کے حقوق کا خیال، اتنی ان کو معرفت عطا کی، اتنی ان کی تربیت کی کہ اب یہ غلام اتنے عظیم مرتبہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ کاش ہم ان غلاموں کی جوتوں کے برابر ہو جائیں۔ اتنا اسلام نے ان غلاموں کو مرتبہ دیا۔ وہ حقوق کیا تھے؟ بہت ساری روایات ہیں، اگر ایک ایک کو پڑھنا شروع کریں تو کئی اس کے لیے دروس چاہیے۔ یہاں پہ بس میں علامہ طباطبائی علیہ رحمہ کی ایک عبارت ہے جنہوں نے ان روایات کا خلاصہ کیا ہے کہ جس میں غلاموں اور کنیزوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، کہ جس میں سے پہلا جو حق یہ ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا جیسا اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے، گھر والوں سے کم تر برتاؤ نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام نے حقوق رکھے۔ اب اس میں کیا ہے کہ جو زندگی کے لوازمات ہیں، زندگی کے کھانے پینے کپڑے کے جو تمام مسائل ہیں، وہ ویسے ہی اس کے رکھے گا جیسے اپنے اولاد کے رکھتا ہے۔ اور یہاں پہ سیرت نبوی کی وہ احادیث موجود ہیں کہ جو فقط ہماری کتابوں میں نہیں ہیں، دیگر کتابوں میں موجود ہیں، یعنی متفق علیہ احادیث، کہ جس کے اندر اللہ کے رسول کی یہ سیرت نقل کی جاتی ہے کہ لا یرتفع علی عبیدہ و امائہ فی مأکل و ملبس، کہ اللہ کے رسول کبھی بھی اپنی کنیزوں اور غلاموں میں اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو کھانے
اور پہننے کے مسئلے میں بلند نہیں رکھتے تھے، یعنی اپنا کھانا پینا الگ طرح کا ہو اور غلاموں اور کنیزوں کا الگ طرح کا ہو، اپنا لباس الگ طرح کا ہو اور غلاموں اور کنیزوں کا الگ طرح کا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ جو خود کھا پی رہے ہیں وہی غلام کو کھلانا پلانا ہے، جو خود پہن رہے ہیں وہی غلام اور کنیز کو کھلانا پلانا ہے۔ اور پھر کیا سیرت رہی کہ گالی دینے کی اجازت نہیں تھی، ما شتم احدا بشتمۃ ولا لعن امرأة ولا خادما بلعنۃ، کہ کبھی اپنے کسی کنیز، اپنے کسی غلام کو نہ گالی دی، نہ لعنت کی، بلکہ نہ ملامت کی، سرزنش کرنا، بلکہ فرماتے تھے کہ قال ادعوہ، کہ جب ان سے غلطی ہو جائے تو کچھ نہ کہا کرو بلکہ انہیں آزاد چھوڑ دیا کرو۔ یعنی اتنی رسپیکٹ اور اتنا احترام خاندان اہل بیت نے دیا غلاموں اور کنیزوں کو۔ تو یہ وہ پہلا حق آیا۔ اسی کے ساتھ دوسرا حق یہ آیا کہ ان غلاموں کو زندوں کے ساتھ شریک کیا گیا، گواہیوں کے مسائل میں، مختلف دنیا کے امور میں، حتیٰ کہ جو لشکر بھیجے جاتے تھے ان کے قائد بنا کے، لیڈر بنا کے، وہ بھی کن کو رکھا گیا؟ غلاموں کو رکھا گیا، کہ جس میں جناب ابو ذر کا نام آتا ہے، جناب سلمان کا نام آتا ہے، جناب بلال جیسے غلاموں کا نام آتا ہے، کہ اتنی ان کو اہمیت دی کہ جو جاہلیت کے زمانے میں نہیں تھی۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول نے امہات المؤمنین کے فہرست میں بھی کنیزوں کو شامل کر دیا، اور تاریخ نے ہمارے سامنے دو نام لکھے، کہ ایک کنیز کا نام صفیہ بنت حی ہے، کہ جس کو اللہ کے رسول نے آزاد فرمایا، پھر ان کے ساتھ زواج کی، شادی کی، تو وہ امہات المؤمنین میں آ گئی ہیں۔ اور ایک کا نام جویریہ بنت الحارث ہے، کہ جن کو آزاد کروایا اور ان کے ساتھ شادی کی تو وہ امہات المؤمنین کی فہرست میں آ گئیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اسلام کا لیڈر ہے، وہ ان کنیزوں کو اتنا بلند درجہ دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ کی بڑی لسٹ ہے کہ جو نیک اور متقی کنیزیں تھیں وہ کس طرح سے اماموں کی مائیں بنیں، اور کس طرح سے اسلام نے ان کو بہت بڑا عزت اور بہت بڑا مقام عطا کیا۔ اور یوں پھر اسی رسول کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، اور حسن کے متعلق پھر اللہ کے رسول یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ میرے مشابہ ہے، میرے اخلاق میں بھی اور میری صورت میں بھی، خلق اور خلق میں مشابہ ہے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول کا برتاؤ تھا غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ، اسی طرح کا برتاؤ ہمیں امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ چند ایک روایات پیش کر کے پھر مصائب کی طرف ہم بڑھیں گے۔ ایک مرتبہ درود سارے مل پڑیں۔ یہاں پہ جو دیگر بحث ہے اس کا بھی میں خلاصہ بیان کر دوں تاکہ شبہ مکمل ختم ہو جائے، کہ یہ جو ایک شبہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اس میں وہ جو کنیز ہوگی اس کے ساتھ آزادی ہوگی، کہ اس کے 2 شوہر ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، نہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کتاب فقہ کی کتاب شرح الاسلام میں آپ پڑھیں گے یا خود بھی پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ احکام ہیں وہاں پہ۔ فقط جو اس کا مالک ہوگا وہ اس کی شوہر کی حیثیت رکھے گا۔ اگر اس کی کسی اور جگہ پہ شادی کرنی ہے تو یہ اسے آزاد کرے گا، یا آزاد نہیں کرتا تو باقاعدہ اس کی عدت ہوگی، عدت کے بعد پھر دوبارہ سے عقد تحلیل پڑھا جاتا ہے، عقد ملک پڑھا جاتا ہے، جو عقدی نکاح کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس طرح سے باقاعدہ مرتب کیا گیا۔ یعنی ایک جو الزام لگتا ہے جنسی بے راوربی کا، وہ فقط اس وجہ سے لگتا ہے کہ احکام جو عباد ہیں، جو اماء کے احکام ہیں، اس کی معرفت نہیں ہے، کہ کس طرح سے عقد ملک پڑھا جاتا ہے، کس طرح سے عقد تحلیل ہوتا ہے، کس طرح سے عدت کے احکام ہیں، کس طرح سے حقوق کے احکام ہیں، سب چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر تو ایسے ہی کہیں گے کہ اس طرح تو خاتون کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور اس کی ایک فقہی بحث ہے، تفصیلی بحث ہے، کہ جس کو ہم مجلس میں نہیں چھیڑ رہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کی طرف ہم چلتے ہیں کہ انہوں نے غلاموں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ عتق کی جو بنیاد رکھی اسلام نے، اس میں سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر امام حسن مجتبیٰ نے غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا۔ ایک روایت الدر النظیم 7ویں صدی کے شامی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام وضو خانے میں داخل ہوئے، وضو کی جگہ تھی، وہاں پہ دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے مجاری میں پڑا ہوا ہے، یعنی نالی میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، وغسلھا غسلا نعما، اور اس سے اچھے طریقے سے پاک کیا، اچھے طریقے سے دھویا،
اور وہ ٹکڑا دھونے کے بعد اپنے غلام کو دیا اور غلام سے کہا کہ اذکرنی بہا اذا توضأت، کہ جب میں وضو کر لوں تو مجھے اس ٹکڑے کے بارے میں یاد دلانا، میں تم سے لے لوں گا۔ اب چھوٹا سا ٹکڑا ہے، غلام کے پاس آ گیا، وہ پاک کر کے صاف کر کے امام حسن مجتبیٰ نے غلام کو دے دیا۔ اب جب آپ وضو کر چکے تو غلام سے کہا کہ اب وہ روٹی کا ٹکڑا مجھے دو۔ غلام نے کیا کہا؟ یا مولا یا اکلتھا، اے مولا وہ جو ٹکڑا آپ نے دیا تھا وہ میں نے کھا لیا۔ تو فوراً آپ نے کیا فرمایا؟ اذهب فانت حر لوجه اللہ، جاؤ چلے جاؤ، تم آزاد ہو گئے ہو۔ اس نے سوال پوچھا کہ یا مولا یا لأی شیء اتقتنی، اے میرے مولا مجھے بتائیں تو صحیح وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے مجھے آپ نے آزاد کیا؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے اپنی والدہ فاطمہ الزہرا کی حدیث وہاں پہ پڑھی کہ میں نے اپنی ماں سے یہ بات سنی ہے کہ آپ یہ فرماتی تھیں کہ من اخذ لقمۃ من مجرى الغائط والبول، کہ جو ایک لقمہ کو اٹھائے، روٹی کا لقمہ جو ایک مجاری میں ہو، ایک نالی میں ہو، وہ نجس ہو چکا ہو، اسے اٹھائے اور اس کو پاک کو اور صاف کرے اچھے طریقے سے، پھر اسے کھا لے، لم تستقر فی بطنی حتی یغفر لہ، تو جب تک ٹکڑا اس کے بطن میں، پیٹ میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی پہ اسے معاف کر دے گا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ فما کنت لاستخدم رجلا من اہل الجنہ، کہ جس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، وہ اہل جنت میں سے ہو چکا ہوں، میں کیسے برداشت کروں کہ وہ میرا غلام ہو اور میں اسے اپنی خدمت کے طور پہ استعمال کروں۔ یعنی نعمت کی قدردانی کا درس بھی دیا اور ساتھ ہی جو عتق تھی، آزادی کی بنیاد بھی یہاں پہ ڈال دی۔ ایک اور روایت کہ انس یہ کہتا ہے کہ امام کی ایک کنیز ہے، اس کنیز نے کیا کیا؟ بطاقت ریحان، اور ریحان ایک خوشبو والی بوٹی ہے، جڑی بوٹی ہے، اس کا ایک بنڈل بنایا اور وہ ہدیے کے طور پہ اپنے مولا آقا کو دے دیا کہ مولا یہ آپ کے لیے میں نے یہ ریحان کا ہدیہ تیار کیا ہے۔ فقال لها انت حرۃ لوجہ اللہ، اس چھوٹے سے ہدیے پہ امام حسن مجتبیٰ نے کیا فرمایا کہ تم آج سے آزاد ہو، اللہ کی خاطر میں نے تجھے آزاد کیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں ادب سکھایا ہے، فرمایا کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، کہ اگر تمہاری اوپر سلام پیش کرے تو اس سے اچھے طریقے سے بدلے کے طور پہ پلٹاؤ۔ تو تم نے مجھے یہ تحفہ دیا، میں اس سے اچھا بدلہ تمہیں یہ دیتا ہوں کہ تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ یہ وہ آزادی کی بنیاد تھی۔ ایک اور روایت کہ امام علیہ السلام ایک غلام کے پاس سے گزرے، جو غلام ان کا اپنا نہیں ہے، کسی اور کا غلام ہے، غلام اسود جسے ہم کہتے ہیں حفی غلام، اور اس کے حالات کیا دیکھے کہ اس کے پاس روٹی ہے، وہ روٹی کا ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ توڑ کے ایک کتا بیٹھا ہے اس کتے کو دے دیتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، کہ روٹی غلاموں کو اس زمانے میں تھوڑی ملتی تھی کہ تم کچھ خود بھی کھا رہے ہو اور کچھ اس جانور کے لیے بھی تم ڈال رہے ہو۔ تو غلام نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ انی لاستحیی ان آکل ولا اطعمہ، کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود تو کھاؤں لیکن اس بھوکے جانور کو نہ کھلاؤں۔ بس امام حسن نے یہ جملہ سننا تھا تو اب امام نے کہا کہ اتنا بہترین سوچ والا یہ غلام ہے۔ پھر امام گہے اور فوراً ہی اپنا مال اٹھایا، مال اٹھا کے اس غلام کو خرید لیا، اور جس جگہ پہ جس باغ میں وہ بیٹھا تھا اس باغ کو بھی خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جب غلام آ گیا کہ اب آپ میرے آقا ہیں، تو فرمایا کہ آج کے بعد تم آزاد ہو اور یہ باغ بھی میں تمہاری ملکیت میں دیتا ہوں، اس میں رہو اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ وہ سیرت تھی کہ امام نے یہاں پہ بنیاد رکھی کہ کس طرح سے اچھے ذہن والے اور اچھی معرفت والے غلاموں کو خریدنا ہے اور خرید کر انہیں آزاد کرنا ہے۔ آخری روایت جو امام حسن کے کرم کی ہے کہ وہ روایت یہ ہے کہ جو آیت قرآن مجید کی شروع میں پڑھی کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا،
جو قرآن نے ایک قانون دیا ہے کہ اگر تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہے اور وہ تمہارے ساتھ برا کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ اچھا کرو گے تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ کأنہ ولی حمیم، کہ وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ اب حالات ایسے بنے، خوارزمی کی یہ روایت ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس ایک بکری تھی، اور ایک دن دیکھا کہ اس بکری کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اپنے غلام سے پوچھا کہ اس بکری کی ٹانگ کس نے توڑی ہے؟ اس نے کہا کہ انا، میں نے ٹانگ توڑی ہے۔ تو امام نے پوچھا لما ذالک، کیوں تم نے اس کی ٹانگ توڑی؟ اس نے ایک جملہ کہا کہ لأجلب لک الہم والغم، کہ میرا مقصد یہ ہے کہ بکری کی جب ٹانگ ٹوٹی ہوئی دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جاؤں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مزید پریشان کروں، کہ آپ کی زندگی پریشانی والی بن جائے اور آپ کے اوپر مصیبتیں ہیں۔ یعنی پرانے زمانے میں جب غلاموں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا تو سارے جو ہے وہ تھکے ہوتے تھے، سارے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے مالک سے بدلہ لینا ہے۔ تو یہ بھی نئے نئے غلام تھا، مولا نے خریدا تھا، تو اس نے بھی یہی کہا کہ مولا جانوروں سے بہت محبت کرتے ہیں، تو میں مولا کے دل میں پریشانی دیتا ہوں۔ تو جیسے مولا نے سنا اچھا تم مجھے پریشان کرنا چاہتے ہو، فتبسم الامام، امام جو ہے وہ مسکرانے لگے، اور امام نے کہا کہ چلو میں تمہیں خوش کر دیتا ہوں۔ فاعتقہ، اسے آزاد کر دیا، نہ فقط آزاد کیا بلکہ بہت سارا مال بھی اسے عطا کر دیا، اور کہا کہ جاؤ آج کے بعد تم آزاد ہو، میری وجہ سے تمہارے اوپر کوئی بھی پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ یعنی اتنی امام علیہ السلام کی سیرت رہی ہے کہ کبھی بھی اللہ کے رسول اپنے نانا کی اس سیرت کو نہیں چھوڑا کہ جو رحمت للعالمین کی سیرت ہے۔ اسی وجہ سے امام کے القاب میں یہاں ایک کریم لقب ہے، وہاں پہ ایک لقب حلیم ہے، حلیم للمسلمین، کہ مسلمانوں کو بڑا برداشت کرنے والے ہیں، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پہ اسی امام کی خاطر حضرت رسول خدا سے یہ احادیث وارد ہیں کہ آپ نے امام حسن مجتبیٰ کے لیے گریہ فرمایا ہے، آپ کی خصوصیات کو یاد کر کے اللہ کے رسول روئے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس روایت کو اپنی امالی میں نقل کیا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول نے جب امام حسن کو دیکھا تو نہ جانے کون سا وقت یاد آیا، بکا، اللہ کے رسول گریہ فرمانے لگے، اور گریہ فرما کہتے ہیں الیہ الیہ یا بنیہ، میرے بیٹے میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ، اتنا قریب لے گئے حتی اجلسہ علی فخذہ، یہاں تک کہ امام کو اپنی گود میں بٹھایا، اور گود میں بٹھا کے کیا کہتے ہیں، امام کے کچھ فضائل پڑھے ہیں اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول گریہ بھی فرما رہے ہیں۔ پہلا فضیلت کا یہ جملہ پڑھا کہ فَإِنَّهُ ابنی ولدی ومنی وقرۃ عینی، کہ اے اصحاب، اے لوگو، دیکھو یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں کہوں گا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا جملہ اس لیے پڑھ رہے تھے کہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو زہر دے کر اس کی آنکھوں کو کبھی سوزش میں مبتلا نہ کرنا۔ دوسرا جملہ کیا پڑھا، وَضِيَاءُ قَلْبِي، کہ دیکھو یہ میرے دل کی روشنی ہے، خبردار ایسا وقت نہ آئے کہ زہر کی وجہ سے اس حسن کے دل کو تم چھلنی کرنا۔ اور پھر تیسرا جملہ یہ پڑھا کہ دیکھو وَثَمَرَةُ فُؤَادِي، یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ اس حسن کے کلیجے کو زہر کی وجہ سے تم جلا دینا۔ اور یہ جملے پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا ہے حتیٰ یقتل بالسم ظلما وعدوانا، میرے بیٹے حسن کو زہر سے ظلم کی حالت میں دشمنی کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا، اور جب حسن قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، اتنا درد بھرا یہ ظلم ہوگا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَعِندَ ذَلِكَ تَبْكِي الْمَلَائِكَةُ، کہ حسن زہر سے شہید ہوں گے اور ادھر ملائکہ گریہ کرنا شروع کر دیں گے، اور دنیا کی ہر چیز گریہ کرے گی، حتیٰ طیر فی جو السماء، حتیٰ کہ پرندے بھی گریہ کریں گے، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی گریہ کریں گی۔ اور پھر اللہ کے رسول اپنے اصحاب کو کہتے ہیں کہ تم بھی میرے بیٹے کے لیے گریہ کرنا۔ کیوں؟
کیوں؟ فرمایا فمن بکاہ، دیکھو جو بھی میرے حسن کے لیے آنسو بہائے گا، روئے گا، لم تعمی عینہ یوم تعمی العیون، اس کی آنکھیں اس دن اندھی نہیں ہوں گی جس دن سب آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں گی۔ دوسرا جملہ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ دیکھو اگر تم رو نہ سکو نا میرے بیٹے حسن کے لیے، تو اس کے لیے یہ اپنے دل میں غم کو لے آنا۔ کیوں؟ اس غم کو لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یا رسول اللہ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا من حزن علیہ لم یحزن قلبہ یوم تحزن القلوب، کہ جو اپنے دل کو غمگین کرے گا میرے بیٹے حسن کے لیے، میں اللہ کا رسول ہو کر یہ ضمانت دیتا ہوں کہ جس محشر کے دن سب کے دل غم کی حالت میں ہوں گے، لیکن حسن کی خاطر دل کو غمگین کرنے والا غم کی حالت میں نہیں ہوگا۔ اور پھر تیسرا جملہ یہ فرمایا، دیکھو میرے حسن کی قبر کی زیارت کو بھی بقیع میں جانا۔ فرمایا من زارہ فی بقیعہ ثبتت قدمہ علی الصراط، کہ جو بقیع میں جا کے میرے حسن کی زیارت کرے گا، اس کے قدم پل صراط پہ اس وقت ثابت قدم ہوں گے کہ جب لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا اے حسن کے بابا، اے زہرا کے بابا، سب ہم چاہتے ہیں بقیع میں جائیں، حسن کی قبر پہ جا کے زیارت کریں، آپ کے حکم کی تعمیل کریں، لیکن یا رسول اللہ، یا امیر المؤمنین، جنت البقیع پہ پہرے ہیں، ہم بھی تو کر سکتے ہیں کہ حسن کے لیے رو لیں، اپنے دل کو غمگین کر لیں، لیکن یا رسول اللہ ہمیں معاف کرنا، ہم زیارت کے لیے نہیں جا سکتے۔ اور روایات کہتی ہیں ایک دفعہ حسن مجتبیٰ کو زہر نہیں دیا گیا، بار بار زہر دیا گیا۔ اور یہ مولا حسن کے اپنے جملے ہیں، وَإِنِّي سُقِيتُ السُّمَّ مِرَارًا، کہ مجھے بہت دفعہ زہر دیا گیا، لیکن جو ابھی زہر ملا ہے فَلَمْ أَسْقَهُ مِثْلَ هَٰذِهِ الْمَرَّةِ، مولا ابھی جو زہر ملا ہے اس کی کیا حالت ہے؟ مولا فرماتے ہیں لَقَدْ لَفَظْتُ قِطْعَةً مِّن كَبَدِي، اتنا زہر ہے کہ جب بھی قے کرتا ہوں میرے جگر کے ٹکڑے، میرے خون کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے ہیں، میں چھڑی سے انہیں ہلا کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ زہر ایک ایسا زہر ہے کہ اب حسن اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس زہر کے بعد کتنے دن حسن مجتبیٰ مریض رہے ہیں؟ مرحوم قرشی علیہ الرحمہ نے جب تحقیق کی تو لکھا کہ فَبَقِيَ فِي فِرَاشِ الْمَرَضِ 40 يَوْمًا، کہ بیماری کی حالت میں 40 روز زہرا کا لال تڑپتا رہا۔ اور پھر لکھا کہ کچھ مصادر میں مجھے یہ بھی ملا ہے کہ شہرین 2 مہینے زہرا کا لال زہر کے اثر کی وجہ سے تڑپتا رہا ہے۔ ہر دن زہر نیا اثر لے کر آتا، دل چھلنی ہو جاتا، جگر کے ٹکڑے ہو جاتے، اور باقاعدہ ایک تشت رکھا ہوا تھا کہ بار بار اس میں قے کرتے تھے جس میں خون کے ٹکڑے ہوتے تھے، پھر وہ تشت تبدیل کر لیا جاتا تھا۔ اتنے مشکل حالات ہیں کہ جب حسن کا چھوٹا بھائی جس کا نام حسین ہے، جب حسین مظلوم کربلا نے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی، اپنے بھائی سے کہتے ہیں اخی من سقاک السم، میرے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح یہ زہر آپ کو کس نے دیا ہے؟ بڑا لوگوں کے اوپر رحم کرنے والا میرا حسن مجتبیٰ مولا ہے۔ جب یہ سنا نہ پوچھا یا حسین کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ کہا اسے قتل کروں گا۔ کہا نہیں، مجھے فقط شک ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا شخص میری وجہ سے قتل ہو جائے جس کا کوئی قصور نہ ہو۔ اتنا رحم دل مولا۔ اور پھر زہر کا اثر بڑھتا گیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا آیا انقطع نفسہ واصفر لونہ، کہ اب حسن مجتبیٰ کے سانس اکھڑ رہے ہیں، سارا جسم پیلا پڑ چکا ہے۔ راوی کہتا ہے حتی خشیت علیہ، مجھے خوف ہو گیا کہ آج کے دن حسن کی روح پرواز کر جائے گی۔ اب اس حالت میں امام حسین داخل ہوتے ہیں، ایک غلام اسود بن ابی اسود بھی موجود ہے،
حسین نے جب اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی کہ ایک سانس آ رہا ہے ایک سانس جا رہا ہے، جسم سارا پیلا پڑ چکا ہے، بھائی کی اس حالت کو دیکھ کے حسین خود کو سنبھال نہ پایا، فَانْكَبَّ عَلَيْهِ، اپنے بیمار بھائی حسن کے اوپر خود کو گرا دیا، حَتَّى قَبَّلَ رَأْسَهُ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ، حتیٰ کہ حسن کے سر کو چومنا شروع کیا، آنکھوں کے درمیان اپنے بھائی کو حسین چوم رہے ہیں، اور چومتے چومتے دونوں بھائی گفتگو کرنے لگ گئے۔ اور پھر روایت کیا کہتی ہے کہ جب حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نا، وہ روایت تو یاد ہے نا کہ حضرت رسول خدا یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حسین کا رونا برداشت نہیں ہے۔ حسن بھی تو اپنے نانا کے مشابہ ہے نا، حسن سے اپنے بھائی حسین کا رونا برداشت نہ ہوا۔ حسین سے سوال کیا، ما یبکیک یا ابا عبداللہ، میرے بھائی کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے تمہیں رلا دیا ہے؟ کہا اب کی لما صنع بک، بھیا یہ جو تیرا حال ہے اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اب حسن نے حسین کو حوصلہ دینے کی خاطر تاکہ حسین کو رونے نہ دے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان الذی اوتی الی سم اقتل بہ، دیکھو میرے بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مجھے زہر دیا گیا نا، مجھے اس زہر سے قتل کر دیا جائے گا، ولیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، لیکن اے حسین تیرے دن جیسا تو میرا دن نہیں ہے نا۔ وقد اذلفت الیک ثلاثون الفا، کہ جب 30,000 کا لشکر تیرے اوپر حملہ آور ہوگا، سب خود کو امت رسول کہتے ہوں گے، تجھے قتل کر دیں گے، تیرے قتل کے بعد تیرے لاشے کو پامال کیا جائے گا، تیری خواتین کو قیدی بنا لیا جائے گا، حسین مجھے نہ رو، میں تیری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب تکلیف بہت بڑھ گئی تو مرحوم قرشی نے یہ جملے لکھے ہیں کہ حسن مجتبیٰ نے کہا اب اتنی جلن ہے کہ مجھ سے اندر نہیں رہا جاتا، اخرجونی الی صحن الدار، دیکھو مجھے باہر لے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ آسمان کو دیکھوں۔ اب حسن مجتبیٰ کو بھائی حسین باہر لے کر آئے، اور باہر جب لے کر آئے تو اب حسن کی نگاہیں آسمان کی طرف ہو گئیں، اللہ سے مناجات شروع کر دی، مناجات کرتے کرتے اب وہ وقت آیا، حتی فاضت نفسہ الزکیہ الی جنت المأویٰ، اور ایک صدا بلند ہوئی، لقد مات حلیم المسلمین، لقد مات سید و شباب اہل الجنہ وریحانۃ الرسول وقرۃ عین الرسول۔ اور پھر وہاں پہ اصحاب نے کس طرح سے اعلان کیا، اصحاب یوں اعلان کر رہے تھے، لوگوں آج اللہ کے رسول کی محبت اس دنیا سے چلی گئی، مات الیوم حب رسول اللہ فابکو، لوگوں دل کھول کے رو، رسول کی محبت دنیا سے چلی گئی۔ بس آخری جملے، بھائی نے اپنے بھائی کے جنازے کا بڑا اچھا اہتمام کیا۔ مرحوم قرشی نے یہ تحقیق لکھی ہے کہ مختلف علاقوں سے اصحاب کو اکٹھا کیا گیا، بہت رش ہو گیا، امام حسن نے بتلا دیا تھا کہ نانا کے پاس دفن نہیں کرنے دیں گے، میری خاطر کسی کا خون نہیں بہانا، مجھے بقیع کی طرف لے جانا ہے۔ امام حسین بقیع کی طرف لے گئے، اتنا رش بن گیا، راوی یہ کہتا ہے کہ آج تک ہم نے مدینہ الرسول میں اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا تھا، کتنا رش تھا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ اتنا رش تھا کہ لو طرحت فیہ عبرۃ، کہ اگر ایک سوئی پھینکی جائے، لما وقعت الا علی رأس انسان، کہ وہ سوئی فقط انسانوں کے سر پہ گر سکتی ہے، اتنا رش تھا، لوگ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ میں کہوں گا اے حسن مجتبیٰ، آپ کو بہت پسند ہے اپنے بھائی حسین کے مصائب، بس ہم آپ کی خدمت میں آپ کے بھائی حسین کے مصائب پڑھنا چاہتے ہیں۔
میں کہوں گا اے حسن مجتبیٰ آپ کا جنازہ بہت شاندار ہوا، بہت لوگ جمع ہوئے۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا بھائی زندہ تھا۔ ہے کربلا میں حسین کا بھائی عباس اپنے بازو کٹا کے فرات کے کنارے سو چکا تھا۔ اب کون ہوتا جو حسین کے جنازے کا اہتمام کرتا؟ ارے بھائی تو بھائیوں کے جنازے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حسن آپ کتنے خوش قسمت ہیں جو آپ کا بھائی زندہ تھا۔ میں کہوں گا مولا حسن شہادت کے وقت آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے، بوسے دینے والے حسین تھے۔ ذرا کربلا میں حسین کے آخری وقت شہادت دیکھیے۔ حسین کا سر گرم کربلا کی زمین پہ ہے۔ حسین کے بالوں کو بوسے دینے والا کوئی نہیں، بس شمر لعین کا ایک ہاتھ ہے اور حسین کے بال ہیں۔ مولا حسن آپ کا گلا زہر کی وجہ سے بہت جل رہا تھا۔ ہاں آپ کے بھائی حسین کا گلا بھی جل رہا تھا، مگر زہر کی وجہ سے نہیں بلکہ کند خنجر کی ضربوں کی وجہ سے۔ میں کہوں گا مولا حسن بس آخری جملہ، زہر کی اثر کی وجہ سے آپ کے جسم کا سارا رنگ تبدیل ہو گیا تھا، مگر پھر بھی بہن زینب آپ کو پہچان تو رہی تھی نا۔ مگر کربلا شام غریباں جب بہن زینب حسین کے لاشے سے گزری تو یہی کہہ رہی تھی اَأَنْتَ أَخِي الحسین۔